نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران اور اسرائیل امریکہ کے الائنس کا جنگ و جدل کا جو عمل ہے وہ اب ایک مہینے سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے اس میں، اور ابھی جو امریکن پریزیڈنٹ کے جو بیانیے ہمارے سامنے آتے ہیں، نظر آتے ہیں، اگرچہ وہاں پر جنگ کے خاتمے کی ایک امید تو پیدا ہوتی نظر آتی ہے، لیکن وہاں پر جنگ کے خاتمے سے پہلے ایران کی مکمل تباہی کا تصور بھی قائم ہوتا ہے، اور پھر جنگ کے خاتمے کے لیے ابھی کچھ اور ہفتوں کے انتظار کا بھی تصور جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے بیانیہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جا کر میں اگر اس جنگ و جدل کو مختلف پہلوؤں سے دیکھوں کہ اس جنگ و جدل کے اندر جا کر جو ہے وہ اگر یہ جنگ و جدل ابھی جاری رہتی ہے اور جنگ و جدل کے نتیجے میں ایران کو ان تمام مشکلات کا آئینہ دار بنا دیا جاتا ہے جو امریکہ اپنے پریزیڈنٹ جو اپنے بیانیے کے اپنے اہداف بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ پتھر کے زمانے تک جو ہے وہ ایران کو پہنچانے کا جو ہے وہ بیانیہ موجود کیا جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا اگر ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل اگر ہم اس کو ایک ہائپوتھیسس کے طور پر لے لیں اور اس سے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے کیا اسلامی دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے چاہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں چاہے وہ مڈل ایسٹ سے باہر ہوں، وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت کیا امریکہ کے طرف سے ایران کے لیے جو انجام لکھا گیا ہوگا اس کے ساتھ اس کے بعد اپنے تعلقات کی کوشیدگی کا یا اس کے ساتھ اپنی فرینڈشپ کا یا دوستی کا یا ان کے انحصار کا کون سا زاویہ جو ہے وہ بیان کر کے جو ہے وہ اس کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ ایک المیہ سے کم نہیں ہوگا کہ اس جنگ کو اگر ختم نہیں کیا جاتا اور یہ جنگ جو ہے وہ کسی کیسے تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے جو ایران کے پتھر کے زمانے کا کوئی تصور دے گا، تو پھر اس کے بعد جو نتیجہ میرے پولیٹیکل سائنس کے انالیسس کے طور پر آتا ہے کہ یہ ایک ایسی چنگاری ہوگی کہ جس کو پھر صلح کا راگ بننا، اور یہ اگر صلح کا راگ بنے گی تو پھر دنیا اسلام کے اندر جو ہے وہ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم جو موجود ہے وہ اپنے وجود کو اب محروم ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ممالک تمام ممالک چاہے وہ ڈیموکریٹک ہیں چاہے وہ ان ڈیموکریٹک نظام کے تحت سرگرم، تو یہاں پر یہ چنگاری جو ہے وہ ایران کی تباہی کے بعد جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ یہ چنگاری جو ہے وہ سلگنے کے لیے انتظار کرے گی، اور یہ جب سلگ کا آگ بنے گی تو تباہی اور بربادی کا جو بیانیہ اسلامی دنیا کو دیکھنا پڑے گا وہ ایک بہت تلخ حقیقت ہوگی اسلامی دنیا کے لیے۔ پھر یہاں پہ جا کر جو ایک اور تلخ حقیقت کے طور پر لیا جاتا ہے کہ اس جنگ کے اندر وہ تمام نتائج پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو امریکہ جو ہے جن کو اہداف بناتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا امریکہ جو ہے وہ اپنی واحد سپر طاقت کے تصور کے تحت جو ہے وہ اسلامی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کی نشو و نما کا کوئی معنی و مفہوم جو ہے وہ قائم رکھ سکے گا، جہاں وہ اپنے دائرہ کار کو جو ہے وسعت دے کر جو ہے وہ سبارڈینیشن کے ایک معنی و مفہوم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ایران کی جو ایک اس سطح کی طرح پہ جانا ہے کہ جہاں پر جا کر جو ہے وہ اس کو ایک زمانہ پتھر کا سٹون ایجز کے اندر داخل کرنا ہے، دیٹ ول بی ناٹ دا اینڈ، دیٹ ول بی دا بگننگ آف دا اینڈ، اور اینڈ وہ ہوگا پھر جہاں اسلامی دنیا کو ہر ملک جو ہے وہ اس سطح پر چلا جائے کہ جہاں پر جو ہے وہ اسے سٹون ایج کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر یہ جنگ جو ہے وہ پھر ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہوگی، اور یہ جنگ پھر دنیا کے اسلامی تمام ممالک کے لیے جو ہے وہ مرتب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب یہاں پر جا کر میرے نزدیک اس جنگ کے اندر جو ایک اور اہم سوال ہے کہ جو اگر اسے اپنے نتائج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ کیا وہ ممالک جو اسلامی دنیا وہ تو جن حالات و واقعات کے شکار ہوں گے، وہ باقی ممالک کہ جو اپنے مفادات کے تحفظ اور وہ کے لیے جو ہے وہ طاقت بھی رکھتے ہیں، سوچ بھی رکھتے ہیں، وسائل بھی رکھتے ہیں، اور وہ دنیا کے اندر اپنے مفادات کے تحفظ کے لحاظ سے جو ہے وہ نشو و نما پانے کا بھی تصور رکھتے ہیں، چاہے وہ چائنا ہو جائے، وہ رشیا ہو جائے یا یورپین ممالک ہو جائے، اس جنگ کے فتح کے تصور کے کسی معنی و مفہوم کو حاصل ہونے کے بعد کیا وہ امریکہ کی سوچ اور فکر کے تابع اپنے آپ کو کر لیں گے، یا وہ وہاں پر جا کر جب وہ کوئی جدوجہد کریں گے۔ تو میں اگر ایران کو ان حالات و واقعات کا آئینہ دار بنا دیا جاتا ہے کہ جس کا دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو میرا اس کے بعد جو ہے ان ملکوں کے لیے بھی یہ ممکن نہیں رہے گا کہ وہ اپنی کسی طاقت کے کسی معنی و مفہوم کو بروئے کار لاتے ہوئے ورسز جو ہے وہ اپنے آپ کو امریکہ کسی دوسرے ملک کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ جب وہ کوئی رول ماڈل کے طور پر نہیں رہیں گے یا ان کے امبریلے کا تصور نہیں ہے تو وہ آئسولیٹ ہوگا۔ دنیا کے اندر آئسولیشن جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے ملک کے لیے بھی وجود کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ
بنیاد فراہم کر دیتے. جس طرح ہمارے سامنے ہے رشیا کی مثال سامنے, یو ایس ایس آر دنیا کی ایک سپر طاقت تھی. طاقت کے لحاظ سے امریکہ کا جو وہ کاؤنٹر پارٹ تصور کیا جاتا تھا, ایک چیلنجنگ اتھارٹی تھی اس کے پاس. کمیونسٹ ورسز کیپٹلزم آئیڈیالوجی کی لڑائی وہ لڑتے تھے. لیکن جب یو ایس ایس آر کو جو ہے وہ دنیا کے اندر آئسولیٹ کر دیا گیا اور اتحادیوں کے جو ہے اس کو چھوڑنے کا تصور قائم کرنے رکھے, تو پھر وہ عمل آ گیا کہ جس کے اندر جو ہے وہ یو ایس ایس آر خود بھی منقسم ہوا اور آج وہ رشیا کی صورت میں ہمارے سامنے موجود آتا ہے. تو کہتے ہیں پھر یہ طاقت کا جو توازن ہے وہ پھر کہیں بیلنس کے تصور کے تحت نہیں, بلکہ جسٹ جو ایک ایسا تصور ہے کہ جہاں پر ایوری اسٹیٹ ول ہیو نو ادر آپشن ایکسیپٹ ٹو سرنڈر. تو میں یہاں پر اس اسٹیج سے پہلے جو ہے وہ چائنا اور رشیا اور یورپین والے یقیناً یہ خواہش مند ہوں گے کہ وہ ایران کی جو اس طرح کی شکست کا کوئی تصور جو ہے وہ قائم نہ ہونے دیں. تو یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے جو جنگ و جدل کا تصور ہے اس کے مخالفت کے اندر یورپین والے بھی کھڑے ہیں, چائنا اور رشیا بھی. سب سے بڑی بات ہے کہ اس جنگ کے شروع ہونے سے لے کر اور اس کے اختتام تک جتنے بھی پہلو آج تک ہیں, وہ اس کے اندر عوامی جو حاکمیت کا تصور ہے یا عوامی ہم آہنگی کا تصور ہے, بالخصوص امریکہ کے عوام کا یا بالعموم ساری دنیا کے عوام کا. تو عوامی سطح کے اوپر اس جنگ کی پذیرائی کو, اگر جنگ کے نتیجے کے اندر کوئی تباہی اور بربادی کا وہ عمل آپ نے منطقی جنگ کو پہنچ جاتا ہے جو امریکہ دعویٰ کرتا ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا عوام جو ہے وہ ساری دنیا کے بالعموم اور امریکہ کے بالخصوص جو ہے وہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. میں یہ عمل جو ہے وہ سوچنے کی بات ہے. یہ ایک مشکل عمل نہیں ہے بلکہ ناممکن عمل ہے, کیونکہ دنیا نے آج تک جو ہے وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی اور بربادی کو جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی کی فتح کے جشن کے طور پر جو ہے وہ نہیں منایا. تو لیٹس ہوپ کہ دنیا کے جو جدید دنیا کا جو تقاضا ہے, جو جدید عہد کے تقاضا ہے, تو اس تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو ایک موجودہ عہد کے اندر ہے, اس دنیا کے اندر جو ہے وہ جو گلوبل ولیج کا جو تصور ہے وہ اس کو مستحکم بنانے والے اقدامات کیے جائے, نہ کہ دنیا کو جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کرنے یا ان کو سبجوگیشن کے معنی و مفہوم سے قائم کیا جائے. اور اگر ایسا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے تو میرے ہمیں پھر ایک ایسا ہی تصور ہمیں نظر آئے گا کہ جو نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن کہلائے گا یا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کہلائے گا. اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ نارتھ کوریا ہے. پھر یہ نارتھ کوریا اکیلا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو استعمال نہیں کرے گا. نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن کا پھر پرنسپل جو ہے وہ صرف نارتھ کوریا تک محدود نہیں رہے گا, پھر دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ اس کو پرسو کرے گا. اور اگر ہر ملک نے پرسو کر دیا تو پھر دنیا ماں سوائے تباہی کے کسی اور سمت آگے نہیں بڑھ سکے گی. ابھی بھی وقت ہے دنیا کے بڑے ملکوں کے لیے, بالخصوص امریکہ کے لیے اور باقی ملکوں کے لیے, وہ ایران کے اندر جو مسلح جنگ ہے اس جنگ کو ایک ایسے عمل تک پہنچنے سے پہلے ختم کرے کہ جہاں دنیا کو صرف ایک جنگ کی تباہی کا سامنا نہ ہو بلکہ مستقبل کی تباہیاں جو ہیں ان کا مقدر بن جائے. تھینک یو ویری مچ.